آئیے میں اس شاعر کو آپ کی سماعتوں کی عدالت میں پیش کرنے جا رہا ہوں جن کے لہجے میں رومانیت ہے، جن کے لہجے میں ریشمیت ہے، جن کی غزلوں میں غنائیت ہے اور جن کے لفظوں میں معصومیت ہے۔ ان تمام رنگوں سے مل کر جو تصویر بنتی ہے اس تصویر کا نام ہے طاہر السلام علیکم جی۔ یہ جو آسماں پر آج ایک نئی دھنک سی ہے، سنیے گا دوستو، یہ جو آسماں پر آج ایک نئی دھنک سی ہے، یہ جو چاندنی میں آج ایک نئی چمک سی ہے، یہ جو آج پھولوں میں ایک نئی مہک سی ہے، سبز سبز مخمل پر شبنمی ستاروں کا سلسلہ اجالوں میں دور تک چمکتا ہے۔ واہ واہ واہ، بارشوں کے موسم میں جگنوں کی آنکھوں میں جلتے بجھتے سپنے بھی کس قدر سہانے ہیں۔ کیا کہنے، قہقہے اداسی پر کیسا طنز کرتے ہیں، آسماں سے دھرتی پر موتی سے برستے ہیں، ٹہنیوں کے پیراہن شوخ اور سجیلے ہیں، تتلیوں کے پیروں میں خوشبوؤں کے ریزے ہیں۔ زندہ باد طاہر بھائی، واہ 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 واہ۔ یہ جو آسمان میں آج ایک نئی دھنک سی ہے، یہ جو چاندنی میں آج ایک نئی چمک سی ہے، یہ جو آج پھولوں میں ایک نئی مہک سی ہے، سبز سبز مخمل پر شبنمی ستاروں کا سلسلہ اجالوں میں دور تک چمکتا ہے، بارشوں کے موسم میں جگنوں کی آنکھوں میں جلتے بجھتے سپنے بھی کس قدر سہانے ہیں، قہقہے اداسی پر کیسا طنز کرتے ہیں، آسماں سے دھرتی پر موتی سے برستے ہیں، ٹہنیوں کے پیراہن شوخ اور سجیلے ہیں، تتلیوں کے پیروں میں خوشبوؤں کے ریزے ہیں۔ یہ تمام تصویریں، یہ تمام تعبیریں آسمان والے نے کس لیے سجائی ہیں، کس لیے بنائی ہیں، آپ کو بتاتا ہوں۔ اس لیے سجائی ہیں، اس لیے بنائی ہیں، آج ایک فرشتے کی عمر بڑھنے والی ہے۔ واہ 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 واہ۔ بہرحال یہ میں نے اپنے طور پر آج کے اس موقع پہ، ہاں سچ ہے، نہیں آپ کی توازے بھی کرنا تھی نا نئے کلام سے۔ تمہیں بھلانے کا سہون خیال آئے تو ہم، تمہیں بھلانے کا سہون خیال آئے تو ہم واہ، نظر میں اپنی گناہگار لگنے لگتے ہیں۔ ہائے ہائے، تمہیں بھلانے کا سہون خیال آئے تو ہم نظر میں اپنی گناہگار لگنے لگتے ہیں۔ نظر میں اپنی گناہگار لگنے لگتے ہیں۔ کیا کہنے جناب، تمہاری یاد کی عادت سی ہو گئی ہے ہمیں، نہ یاد آؤ تو بیمار لگنے لگتے ہیں۔ ہائے 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 ہائے، کیا کہنے صاحب، تمہیں بھلانے کا سہون خیال آئے تو ہم، تمہیں بھلانے کا سہون خیال بڑھیا ہے آئے تو پھر ذرا بتائیے آپ زندگی پیدا کریں ماحول میں۔ واہ 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 واہ، کیا تمہیں بھلانے کا سہون خیال آئے بہت تو اچھے طاہر بھائی، نظر میں اپنی گناہگار لگنے لگتے ہیں۔ تمہاری یاد کی عادت سی ہو گئی ہے ہمیں، نہ یاد آؤ تو بیمار لگنے لگتے ہیں۔ موت سچ ہے، موت سچ ہے، یہ بات اپنی جگہ، موت سچ ہے، یہ بات اپنی جگہ۔ یہ بات اپنی جگہ۔ یہ جو محفلیں سجائی جاتی ہیں بخدا، ان محفلوں میں ہی تھوڑی دیر کے لیے ہم آ جاتے ہیں، شریک ہو جاتے ہیں، تو ان تمام دیواروں کو ٹوٹنے کے لیے مجبور ہونا پڑتا ہے جو اللہ معاف کرے مجھے مختلف زاویوں سے ہمارے درمیان کھڑی کر دی گئی۔ واہ، موت سچ ہے، یہ بات اپنی جگہ، موت سچ ہے، یہ بات اپنی جگہ، زندگی کا سنگھار کرتے رہو۔ موت سچ ہے، یہ بات اپنی جگہ، زندگی کا سنگھار کرتے رہو، زندگی کا سنگھار کرتے رہو،
نفع نقصان ہوتا رہتا ہے، پیار کا کاروبار کرتے رہو۔ نفع نقصان ہوتا رہتا ہے، پیار کا کاروبار کرتے رہو۔ بہت سی سیاسی گفتگو بھی ہوئی، ہمارے سیاسی رہنما بھی تشریف رکھتے تھے اور حسب روایت وہ اپنی مصروفیات کی بنا پر یہاں سے چلے بھی گئے، لیکن شریک ہوئے، اس جشن میں شریک ہوئے، مبارکباد دینے آئے۔ لیکن سیاسی منظرنامہ شاعر کی نگاہ سے اگر دیکھا جاتا ہے تو اس کی مجبوری یہ ہوتی ہے کہ وہ براہ راست کچھ نہیں کہہ سکتا۔ کہنا تو چاہتا ہے، وہ متاثر تو ہوتا ہے، لیکن وہ براہ راست کچھ نہیں کہہ سکتا۔ غزل اس کی مجبوری ہوتی ہے۔ میں 4 مصرے حاضر کرتا ہوں آپ کے اس خوبصورت مجمع میں۔ عرض کرتا ہوں کہ باندھ رکھا ہے ذہن میں جو خیال، اشارہ جہاں ہے جہاں جائے گا وہ آپ سمجھیں گے، ذہین لوگوں کا مجمع ہے، مجھے اور کچھ نہیں کہنا۔ باندھ رکھا ہے ذہن میں جو خیال، ذہن میں جو خیال، باندھ رکھا ہے ذہن میں جو خیال، اس میں ترمیم کیوں نہیں کرتے؟ باندھ رکھا ہے ذہن میں جو خیال، اس میں ترمیم کیوں نہیں کرتے؟ بے سبب الجھنوں میں رہتے ہو، مجھ کو تسلیم کیوں نہیں کرتے؟ باندھ رکھا ہے ذہن میں جو خیال، اس میں ترمیم کیوں نہیں کرتے؟ واہ واہ واہ، بے سبب الجھنوں میں رہتے ہو، مجھ کو تسلیم کیوں نہیں کرتے؟ میں اس ملک کا ایک اہم حصہ ہوں۔ اس ملک کی تاریخ، اس ملک کی تقدیر مجھ سے جڑی ہوئی ہے، مجھے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ کیا کہنا؟ باندھ رکھا ہے ذہن میں جو خیال، اس میں ترمیم کیوں نہیں کرتے؟ بے سبب الجھنوں میں رہتے ہو، مجھ کو تسلیم کیوں نہیں کرتے؟ وہ سمجھتے ہیں کہ حالات سے ڈر جائیں گے، وہ سمجھتے ہیں کہ حالات سے ڈر جائیں گے۔ اشارے میں بات ہوگی صاحب۔ وہ سمجھتے ہیں کہ حالات سے ڈر جائیں گے، اور کیا ہوگا؟ یہی ہوگا کہ مر جائیں گے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ حالات سے ڈر جائیں گے، اور کیا ہوگا؟ یہی ہوگا کہ مر جائیں گے۔ ہم پہ تو سارے زمانے کے کھلے ہیں رستے، ہم پہ تو سارے زمانے کے کھلے ہیں رستے، کھلے ہیں رستے، آپ یہ سوچئے بکھرے تو کدھر جائیں گے؟ ہائے ہائے، کیا بات ہے۔ ہم پہ تو سارے زمانے کے کھلے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ حالات سے ڈر جائیں گے، اور کیا ہوگا؟ یہی ہوگا کہ مر جائیں گے۔ ہم پہ تو سارے زمانے کے کھلے ہیں رستے، آپ یہ سوچئے بکھرے تو کدھر جائیں گے؟ بکھرے تو کدھر جائیں گے؟ نیپال۔ آپ یہ سوچئے بکھرے تو کدھر جائیں گے؟ نہیں، ہم تو سبھی جگہ موجود ہیں، ہم تو سبھی جگہ موجود ہیں، اور الحمدللہ ہماری تعداد میں اضافہ ہی ہو رہا ہے۔ اور مشاعروں کے حوالے سے مجھے بھی اتفاقات ہوتے ہیں اس طرح کے کہ میں امریکہ بھی جاتا ہوں، انگلینڈ بھی جاتا ہوں، اور دوسرے ممالک میں بھی جاتا ہوں، ہر جگہ مشاعرہ ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اردو جاننے والے، اردو پڑھنے والے، لکھنے والے ہر جگہ موجود ہیں۔ واہ۔ اور یہ تو علم نشرہ ہے کہ وہ لوگ کون ہیں جو اردو جانتے ہیں، پڑھتے ہیں، لکھتے ہیں، کس کی زبان مادری اردو ہے، اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا کہنے؟ تو اشارہ کافی ہے۔ اب ایک غزل ہے جو میں تحت میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ اس کا ایک شعر ایسا ہے کہ جو ترنم کا متحمل نہیں ہے، تو اس ایک شعر کو ضائع ہونا پڑتا ہے۔ میں چاہتا نہیں کہ میرا کوئی شعر ضائع ہو، اس لیے 4-5 شعر کی چھوٹی سی غزل ہے، وہ میں پہلے سناتا ہوں آپ کو۔ عرض کیا ہے، عرض کروں؟ عرض کیا ہے کہ رخ پہ چل کر ہوا کے دیکھ لیا،
رخ پہ چل کر ہوا کے دیکھ لیا، رخ پہ چل کر ہوا کے دیکھ لیا، 2 قدم لڑکھڑا کے دیکھ لیا، رخ پہ چل کر ہوا کے دیکھ لیا۔ نعیم صاحب نے جو ترنم کا ایک پورا جادو جگا دیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس جادو سے میں بھی نکل آؤں اور آپ کو بھی نکال لوں، پھر اپنا جادو شروع کروں۔ رخ پہ چل کر ہوا کے دیکھ لیا، 2 قدم لڑکھڑا کے دیکھ لیا۔ شعر یہ ہے کہ دشت جیسا ہی دل کا حال رہا، دشت جیسا ہی دل کا حال رہا، گھر کو جنت بنا کے دیکھ۔ بہت اچھا ہے طاہر بھائی، واہ 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 واہ، دشت جیسا ہی دل کا حال، ہائے ہائے ہائے، گھر کو جنت بنا کے دیکھ لیا، کیا کہنے، 2 قدم لڑکھڑا کے دیکھ لیا، رخ پہ چل کر ہوا کے دیکھ لیا، دشت جیسا ہی دل کا حال رہا، گھر کو جنت بنا کے دیکھ لیا، کچھ نہ نکلا، کچھ نہ نکلا سوائے آئینہ۔ شیر کہاں تک پرواز کرتا ہے، کر سکتا ہے یا کر رہا ہے، مجھے قطعی کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ خود ماشاءاللہ سمجھدار لوگ ہیں۔ اس زمین کا شعر ہے لیکن وہاں تک جاتا ہے، کہاں تک جاتا ہے آپ خود ملاحظہ فرمائیں گے۔ کچھ نہ نکلا سوائے آئینہ، گھر کو جنت بنا کے دیکھ لیا، 2 قدم لڑکھڑا کے دیکھ لیا، کچھ نہ نکلا سوائے آئینہ، کچھ نہ نکلا سوائے آئینہ، ہم نے پردہ اٹھا کے دیکھ لیا۔ یہ شعر تھوڑا سا رک کے سمجھ میں آنے والا ہے۔ کچھ نہ نکلا سوائے آئینہ، ہم نے پردہ اٹھا کے دیکھ لیا، دیکھ لیا، میں نہ کہتا تھا باز آ جاؤ، میں نہ کہتا تھا باز آ جاؤ، غیر سے دل لگا کے دیکھ لیا، میں نہ کہتا تھا باز آ جاؤ، ارے کیا اچھا ہے، واہ واہ طاہر بھائی، غیر سے دل لگا کے دیکھ لیا، میں نہ کہتا تھا باز آ جاؤ، غیر سے دل لگا کے دیکھ لیا۔ آئینے میں جو بال آیا ہے، آئینے میں جو بال آیا ہے، تم نے کیا مسکرا کے دیکھ لیا؟ آئینے میں جو بال آیا ہے، کمال کمال ہے صاحب، واہ واہ واہ، تم نے کیا مسکرا کے دیکھ لیا، مسکرا کے دیکھ لیا، کچھ نہ نکلا سوائے آئینہ، ہم نے پردہ اٹھا کے دیکھ لیا، میں نہ کہتا تھا باز آ جاؤ، غیر سے دل لگا کے دیکھ لیا۔ چلیے میں پیش کرتا ہوں، سب آپ کی تمام فرمائشیں ہیں، اور وہ ہے شام غم تجھ سے جو ڈر جاتے ہیں، شام غم تجھ سے جو ڈر جاتے ہیں، شام غم تجھ سے جو ڈر جاتے ہیں، شب گزر جائے تو گھر جاتے ہیں، شام غم تجھ سے، یہ لوگ وہی ہیں جو گھر جا رہے ہیں، شام غم تجھ سے جو ڈر جاتے ہیں، گزر جائے تو گھر جاتے ہیں، شب گزر جائے تو گھر جاتے ہیں، یوں نمایاں ہے تیرے کوچے میں، کیا اچھا شعر کہہ دیا ہے طاہر بھائی، واہ واہ واہ، یوں نمایاں ہے تیرے کوچے میں، ہم جھکائے ہوئے سر جاتے ہیں، سر جاتے ہیں، کیا غزل ہو رہی ہے،
हो नुमायां है तेरे सर तुझे। चाहते। अब अना का भी हमें पास नहीं, अब अना का भी हमें पास नहीं, अब अना का भी हमें पास नहीं, वो बुलाते नहीं पर जाते हैं, वो बुलाते नहीं पर जाते। अच्छा ये बात सही है आपकी। अब आप बताइए, मुझे हुक्म दीजिए मैं क्या पढ़ दूं, मैं उसे वो पढ़ देता हूं आपके लिए। माई सुनेंगे आप? चलिए। अच्छा माई भी और बहुत खूबसूरत दोनों पढ़ दीजिए। चलिए पहले बहुत खूबसूरत सुना दें, चलिए बाद में माई सुना दें। माई पढ़ने के बाद कुछ सुनाने के लायक नहीं रहता मैं बाखुदा, इसलिए पहले वो सुन लीजिए। अब वही इख्तिलाफ राय का मसला आ जाएगा। बहुत खूबसूरत हो तुम, बहुत खूबसूरत हो तुम, बहुत खूबसूरत हो तुम, बहुत खूबसूरत हो तुम। कभी मैं जो कह दूं मोहब्बत है तुमसे, तो मुझको खुदारा गलत मत समझना कि मेरी जरूरत हो तुम, बहुत खूबसूरत हो तुम। वाह 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 वाह। है फूलों की डाली ये बाहें तुम्हारी, है खामोश जादू निगाहें तुम्हारी, है फूलों की डाली ये बाहें तुम्हारी, है खामोश जादू निगाहें तुम्हारी। जो कांटे हो सब अपने दामन में रख लूं, सजाऊं मैं कलियों से राहें तुम्हारी। नजर से जमाने की खुद को बचाना, किसी और से देखो दिल ना लगाना कि मेरी अमानत हो तुम, बहुत खूबसूरत हो तुम, बहुत खूबसूरत हो तुम, बहुत खूबसूरत हो तुम। है चेहरा तुम्हारा कि दिन है सुनहरा, है चेहरा तुम्हारा कि दिन है सुनहरा, और उस पर ये काली घटाओं का पहरा। है चेहरा तुम्हारा कि दिन है सुनहरा, और उस पर ये काली घटाओं का पहरा। गुलाबों से नाजुक महकता बदन है, ये लब है तुम्हारे कि खिलता चमन है। बिखेरो जो जुल्फे तो शर्माए बादल, बिखेरो जो जुल्फे तो शर्माए बादल। ये ज़ाहिर देखे तो हो जाए पागल, वो पाकीज़ा मूरत हो तुम, बहुत खूबसूरत हो तुम, बहुत खूबसूरत हो तुम, बहुत खूबसूरत हो तुम। जो बन के कली मुस्कुराती है अक्सर, शब हिज्र में जो रुलाती है अक्सर। जो बन के कली
مسکراتی ہے اکثر شب ہجر میں، جو رلاتی ہے اکثر، جو لمحوں ہی لمحوں میں دنیا بدل دے، جو شاعر کو دے جائے پہلو غزل کے، جو لمحوں ہی لمحوں میں دنیا بدل دے، جو شاعر کو دے جائے پہلو غزل کے۔ چھپانا جو چاہے چھپائی نہ جائے، بھلانا جو چاہے بھلائی نہ جائے، چھپانا جو چاہے چھپائی نہ جائے، بھلانا جو چاہے بھلائی نہ جائے، وہ پہلی محبت ہو تم، بہت خوبصورت ہو تم، بہت خوبصورت ہو تم، بہت خوبصورت۔ آخر میں نہیں، اب یہ ہو گیا، مائی سن لیجیے۔ جی 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 جو نہیں، میں جانتا ہوں آپ لوگ بیٹھے بیٹھے یقین مانی میں بھی تھکا، آپ سب بھی تھک گئے، ایک وقت ہوتا ہے، فزیکل کچھ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، بہرحال جو بھی ہے۔ یہ نظم میں اس لیے سنا رہا ہوں کہ نہ صرف یہ کہ آپ کی فرمائش ہے، بلکہ مجھے یہ نظم پڑھنا اس لیے بھی اچھا لگتا ہے کہ میں اس نظم کو پڑھ کے ایسا لگتا ہے کہ شاید عبادت کر رہا ہوں۔ اب آپ چند لمحوں کے لیے سنجیدگی سے اس نظم کو ملاحظہ فرما لیں، کیونکہ اس میں ذرا سا بھی کہیں بھی جھوٹ کچھ نہیں ہے۔ یہ عظیم رشتہ ماں کا ہے، اس کی نظر ہے، میں پڑھتا ہوں، آپ لوگ سنتے ہیں، مجھے اچھا لگتا ہے، تو میں آپ کی سنجیدگی چاہوں گا، ذرا سی درخواست بھیجنے سے۔ امبر کی یہ اونچائی، تھوڑی شارپنس کم کر دیجیے اس کی۔ امبر کی یہ اونچائی، دھرتی کی یہ گہرائی، امبر کی یہ اونچائی، دھرتی کی یہ گہرائی، تیرے من میں ہے سمائی مائی، او مائی، تیرا من امرت کا پیالہ، تیرا من امرت کا پیالہ، یہی کعبہ یہی شوالا، تیرا من امرت کا پیالہ، یہی کعبہ یہی شوالا، تیری ممتا جیون دائی مائی، او مائی، امبر کی یہ اونچائی، دھرتی کی یہ گہرائی، تیرے من میں ہے سمائی مائی۔ میرا بیٹا، میں ہاتھ جوڑتا ہوں، اس نظم سے، اس کلام سے میرے ذاتی جذبات بھی چونکہ جڑے ہوئے ہیں، تو مجھے واقعی بہت روحانی تکلیف ہوتی اگر ذرا سا بھی آپ لوگوں کی بے توجہی کا شکار ہو جاتی ہے نظم یا یہ کلام۔ جی چاہے کیوں تیرے ساتھ رہوں، جی چاہے کیوں تیرے ساتھ رہوں، میں بن کے تیرا ہم جولی، تیرے ہاتھ نہ چھپ جاؤں، یوں کھیلوں آنکھ میں چولی۔ جی چاہے کیوں تیرے ساتھ رہوں، میں بن کے تیرا ہم جولی، تیرے ہاتھ نہ چھپ جاؤں، یوں کھیلوں آنکھ میں چولی، یوں کھیلوں آنکھ میں چولی، پریوں کی کہانی سنا کے، کوئی میٹھی لوری گا کے، کر دے سپنے سکھدائی مائی۔ کیا کہنے ہیں طاہر بھائی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سنسار کے تانے بانے سے گھبراتا ہے من میرا،
संसार के ताने बाने से घबराता है मन मेरा, घबराता है मन मेरा, इन झूठे रिश्ते नातों में बस प्यार है सच्चा। क्या कहने, वाह 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 वाह। संसार के ताने बाने से घबराता है मन मेरा, इन झूठे रिश्ते नातों में बस प्यार है सच्चा तेरा, बस प्यार है सच्चा तेरा। सब दुख सुख में ढल जाए, तेरी बाहें जो मिल जाए, मिल जाए मुझे खुदाई माई, ओ माई। जाड़े की ठंडी रातों में जब देर से मैं घर आऊं, ज़ाती तजुर्बा है मैं, हो सकता है कहीं आप सब शरीक हों इसमें। यहाँ मेरी माएँ बहनें बैठी हैं, मैं वो चेहरा ढूंढता हूँ जिसमें से मुझे वो चेहरा नजर आने लगता है जो मुझसे बिछड़ गया। हम उस वक्त तक, जब तक वो होती है उसकी ज़्यादा कदर नहीं करते, लेकिन जब चली जाती तब एहसास होता है कि क्या खो गया। ये बंद मेरा इसी जज्बे और इसी जज्बात और एहसासात के साथ है कि वो जो हुआ वो अब ना होगा, शायद कभी ना हुआ ना हुआ। जाड़े की ठंडी रातों में जब देर से मैं घर आऊं, वाह। अल्लाह ताला से दुआ करता हूं कि बच्चों आपके माओ को हमेशा आपके सरों पे कायम रखे। लेकिन हम जानते हैं कि क्या क्या हो जाता है जिंदगी में, किस तरह खला पैदा ऐसा होता है जो नाकाबिल तलाफी नुकसान जिसे कहा जाए। जाड़े की ठंडी रातों में जब देर से मैं घर आऊं, जब देर से मैं घर आऊं, हल्की सी दस्तक पर अपनी तुझे जागता हुआ मैं पाऊं। जाड़े की ठंडी रातों में जब देर से मैं घर आऊं, हल्की सी दस्तक पर अपनी तुझे जागता हुआ मैं पाऊं, तुझे जागता हुआ मैं पाऊं। सर्दी से ठिठुरती जाए ठंडा बिस्तर अपनाए, सर्दी से ठिठुरती जाए ठंडा बिस्तर अपनाए, मुझे देखे गर्म रज़ाई। वाह 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 वाह। माई ओ माई, तेरा मन अमृत का प्याला, क्या कहना? यही काबा यही शिवाला, तेरी ममता जीवन दाई माई। आखिरी बंद है, वो एक बच्चा है जो उसको ढूंढता है। वो बच्चा उम्र में किसी मंजिल में आ जाए, रिश्तों की किसी मंजिल में आ जाए, नाना बन जाए, दादा बन जाए, मगर वो बच्चा उसको ढूंढता ज़रूर है। उस बच्चे के जज्बात हैं, मैं अपनी ज़बान में अपने अल्फाज में आपके सामने पेश करता हूँ। हम आहंगी ख्यालात की जज्बात की बहुत ज़रूरी है और वो शायद इसमें हो गई है। फिर कोई शरारत हो मुझसे, नाराज करूं फिर तुझको, फिर कोई शरारत हो मुझसे, नाराज करूं फिर तुझको, नाराज करूं फिर तुझको, फिर गाल पे थप्पी मार के तू सीने से लगा ले मुझको, सीने से लगा ले मुझको। वाह।
پھر کوئی شرارت ہو مجھ سے ناراض کروں پھر تجھ کو، پھر گال پہ تپی مار کے تو سینے سے لگا لے مجھ کو، سینے سے لگا لے مجھ کو۔ بچپن کی پیاس بجھا دے، بچپن کی پیاس بجھا دے، اپنے ہاتھوں سے کھلا دے، پلو میں بندھی مٹھائی مائی، او مائی، تیرا من امرت کا پیالہ، یہی کعبہ یہی شوالا، تیری ممتا جیون دائی مائی مائی، او مائی، او مائی، او مائی۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔